اس وقت ملک پاکستان سب سے زیادہ جس موضوع کی ضرورت ہے وہ دفاع صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں، اشکالات پھیلائے جا رہے ہیں اور قوم کو دیکھا جا رہا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں، رد عمل کیا ہوتا ہے، اس بات کس حد تک جاتے ہیں۔ جس نے یہ امت اصحاب رسول کے حوالے سے گستاخی اور توہین سننے اور برداشت کرنے کی عادی ہو گئی، تو یاد رکھنا صحابہ کرام کی عدالت ختم ہو گئی، سمجھو اسلام ختم۔ صحابہ کرام کا دفاع جو ہے یہ ہم کے فرض ہے، اس کے بغیر خطیب کی خطابت بیکار ہے، عالم کا علم کی کوئی حیثیت نہیں، ممبر و محراب تقدس سب کچھ ختم ہے اگر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس محفوظ نہ ہو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت ہے جہاں سے امت رسول کا آغاز ہو، یہ امت کی اکائی ہے، امت کا ایک ہے، امت کا شروع ہے، امت کا آغاز ہے۔ صدیق سے ہی رسول پاک کی امت شروع ہے۔ جتنی بھاری اور بڑی رقم ہو پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس کی گنتی ایک سے شروع نہ ہو۔ ساری امت گن لی جائے پوری نہیں ہو سکتی جب تک صدیق کو نہ گنا جائے۔ سیدنا صدیق سے ہی امت رسول شروع ہو۔ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے اور امیر مسجد جمعیت اہل حدیث ضلع شیخوپورہ اور آپ کے محبوب قائد بھی ہم اسٹیج پہ تشریف فرما، ہمارے ناظم تبلیغ بھی پاکستان کے اور ہم ان کے متحد ہیں، اس واسطے بھی ان کا احترام فرض ہے اور اس لحاظ سے بھی فرض ہے جس شخصیت کے وہ بیٹے ہیں ان کی داڑھی کو شہید عظمت اصحاب رسول اور دفاع رسول پہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری، حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری، سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ کرے۔ توجہ فرمائی، اس امت کا آغاز صدیق سے ہوتا ہے۔ نبوت اور صدیقیت جو ہے یہ بالکل آپس میں جڑی ہوئی، نبوت کے ساتھ صدیق ہے، صدیق نبوت کے ساتھ ہے، نبوت صدیق کے ساتھ۔ یہ آج کی بات نہیں، پہلے دن سے جس دن صدیق حضور سے جڑے تھے اس دن سے لے کر آج تک کافروں کی یہی خواہش رہی ہے کہ صدیق نبی سے جدا ہو جائے، لیکن یہ خواہش نہ پوری ہوئی ہے اور نہ ہوئی۔ تاریخ کفار ہی ہے، کافروں کی تاریخ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی طریقے صدیق کو مصطفیٰ سے الگ کیا جائے۔ جب حضور نبوت کا اعلان کیا تو صدیق اللہ کا عمر حسن اتفاق کہہ لیں مکہ میں موجود ہی نہیں تھے، تجارت کے سفر پہ تھے، شام کا سفر، ملک شام کا سفر۔ سارے مکے کے کافر اس انتظار میں تھے کہ جب صدیق آئے گا پھر فیصلہ ہوگا کہ اس ان کے ساتھ ملتا کون۔ صدیق کو روکا جائے کہ وہ حضور سے متاثر نہ ہو، کیونکہ بچپن کا تعلق اور دوستی اور محبت۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے سفر سے واپس مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کفار جا کے باہر پھرے،
اے ابو بکر تمہارے بچپن کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں نے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا ہے، ہم آپ کو اطلاع دینے آئے، کئی لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں، لہذا آپ نے ان پر ایمان نہیں لانا۔ صدیق کو دیکھیں، وہی قافلے کو، تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑ کے گھر نہیں گئے، سیدھا مصطفیٰ کے دروازے۔ ہم تو جلسے پہ نہیں آ سکتے، بس سر کو درد ہو تو نہیں آ سکتے، سفر پہ جائیں تو واپس، آپ درس پہ پروگرام تھا نہیں آئے، میں لاہور گیا ہوا تھا اسی وقت واپس آئے، لاہور جائیں تو واپسی مسجد میں مشکل ہوتی، صدیق ملک شام سے واپس آ رہے، واپس گھر نہیں گئے، سیدھا حضور کے پاس دروازے پہ آئے۔ یہ پہلی کوشش تھی کافروں کی کہ صدیق نبوت سے نہ جڑے۔ جو ہی صدیق دروازے پہ آئے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر آ گئے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں صدیق مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ فرمایا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، تم سچائی کے ساتھ آئے ہو تو میں سچائی کے ساتھ مانتا ہوں۔ سب سے پہلے صدیق ایمان لائے، یہیں سے امت کا آغاز ہو گیا۔ کافروں کی پہلی خواہش پوری نہیں ہوئی، توجہ ہے آپ، پہلی خواہش کافروں کی پوری نہیں ہوئی۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے واپس آئے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، لاؤڈ سپیکر خراب رہے گا انشاءاللہ، یہ آخر تک رہے گا۔ اس کی کوئی وجوہات، سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواہش و چاہت ہوتی ہے، جلسہ جو کرواتے ہیں نا، ویسے میں یہاں تو کافی عرصے کے بعد آیا ہوں، آپ نے سن لی، اتنے ہی عرصے بعد دوبارہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں مفت کا اور سستا جلسہ، یعنی کچھ بھی نہ لگے، تو انشاءاللہ یہ چونکہ مناسب ریٹ پہ جلسہ ہے تو پھر لاؤڈ سپیکر جو مسجد کا ہوتا ہے نا اسی کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خرچ نہ ہو۔ حالانکہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، یہ لکھ لیں بات میری، شاید ریکارڈ کی چونکہ ہو رہی ہے، یہ جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے یہ محراب سے متعلق ہوتا ہے، محراب سے جڑا ہوتا ہے۔ جو اس کا سٹیج خطیب آگے جاتا جائے گا یہ خراب ہوتا جائے گا، اس کا تعلق محراب کے ساتھ ہوتا ہے۔ محراب سے آگے لاؤڈ سپیکر آ گیا تو سمجھو کہ یہ خراب ہے، یہ نہیں چل سکتا، اس لیے وہ ساؤنڈ منگوا لیتے ہیں۔ اور جب میں ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، یعنی کہ 2-4-5 ہزار اگر خرچ ہوتا ہے آپ کا تو میری فیس سے وہ کم کر لیں، کون سا میں نے واپس گرنے ہیں یا شمار کر کہنا ہے 2000 جو تھوڑا ہے، 500 میرے ڈرائیور ہوتے ہو، یہ تو جو میں نہیں ہے معاملہ، تو لہذا آپ پریشان نہ ہو۔ آج جیسا بھی ہے 8 بجے تک آپ برداشت کریں، 8 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، میں آگے روانہ ہو جاؤں گا، آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 8 بجے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، برداشت کر لیں گے اتنے دیر انشاءاللہ۔ کافروں کی دوسری کوشش کہ صدیق نبوت سے جدا ہو۔ حضور معراج پہ واپس تشریف لائے، گھر والوں کو بیان کیا، سیدوں میں ہانی تھی سیدنا علی کی بہن، ان سے بیان کیا، گھر والوں سے بیان کیا کہ یہ رات کو سفر پیش آیا ہے اور میں آسمانوں پہ گیا، بیت المقدس گیا، شمال کی شام گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، سارا معراج کا سفر بیان ہوا۔ گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا جانا بھی حق ہے، سب کچھ حق ہے، لیکن باہر بیان نہ کرنا، لوگ ہمارے بڑے مخالف ہیں اور اتنا بڑا واقعہ کون مانے گا، لہذا اس کو بیان نہ کریں۔ حضور نے آگے بیان کر دیا، باہر مجمع میں کفار نے سن لیا، ابو جہل نے سن لیا۔
ٹھیک ہے جہاں اب لاؤڈ سپیکر کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، جو ہونا تھا ہی ہوگی، جتنی کر سکتا تھا میں نے وہ کر دی، آئندہ خیال رکھا جائے۔ آج کچھ بھی نہیں، یہیں پر بات انشاءاللہ۔ میں کیڑا شعر پڑھنے نے، میں تو کام چپ ہو جائے، گل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے جن سے سیکھا ہے وہ بیٹھے نے انشاءاللہ، شعر دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوتی، قرآن ہی کافی ہے، مصطفیٰ دی حدیث کافی۔ تو جنہوں نے وہ شعر پڑھنا آندے نے، اللہ انہوں نے نصیب کرے اور اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں نے آندے ہی نہیں تے میں کیوں گلا کرا دوسرے آندہ، میں نے نہیں آندے ہی نہیں، پڑھا تے تاں جے آندے ہوں تے آمن تے میں پھر پڑھ سکتا، یہ بھی سلیقہ طریقہ میرے پر کوئی۔ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آباد، اللہ ان کی قبر کرا، ان کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگے آپ شعر نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا خالی صاحب میں نے پڑھنے نہیں آتا۔ آدھنی یار پڑھے گا تو نال ہی فرمان لگے میں نے کوئی پڑھ کے سنا رہا تھا میں تینوں تیری اصلاح کرا۔ میں کہا یہ کیڑا شعر پڑھا، میں نے آندہ نہیں، جب کوئی پڑھ دے وہ اکثر پڑھتا گنج بخش فیض یار، وہ کہنے لگے اے ہی پڑھ، انہوں کو بیٹھ گئی بیٹھ میں جو شروع کی تھا نا گنج، میں گنج بخش نے گنجے بخش کیا بیٹھا، کہنے لگے رہن دے بھی نہ مار شعر، رہن دے تھی رہن دے تینوں کوئی شاہ نہیں، تو جو ڈکال کر سکنا ہوئی کی تھا۔ نبی علیہ السلام گھر والی کہہ رہے کہ معراج کا سفر جو کیا آپ نے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن بار بیان نہ کریں۔ حضور نے آپ بیان کر دیا۔ ابو جہل نے، کفار نے یہ بات سن لی، سارے کافر مل کے یہ کہتے ہیں آؤ آج صدیق کو توڑتے ہیں۔ یہ کافروں کی دوسری کوشش، آؤ مل کے چلتے ہیں صدیق کے گھر اور صدیق کو مصطفیٰ سے توڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون توڑ سکتا ہے صدیق؟ اور آپ نے جوڑا ہی اس قدر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ سبحان اللہ۔ کون جوڑے نبی و صدیق کو؟ من النبیین و صدیقین کا معنی کیا ہوگا؟ نبی و صدیق۔ کون توڑے صدیق کو مصطفیٰ سے؟ یہ دوسری کوشش جاری۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی سارے صدیق کے دروازے، صدیق پاک نکلے۔ ابو جہل کہنے لگا آپ کے ایک بات مشہور بات پوچھو، کیا بات؟ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے راتوں رات میں یہ ساری سیر معراج یہ سفر کر کے آیا، کوئی بات ماننے والی ہے؟ صدیق نے فرمایا نہیں، لیکن اتنی بات تو کہو کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہتے ہیں یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے، تمہارے نبی کی حدیث ہوئے نبی کی حدیث اور بیان ابو جہل کر رہا ہے، یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے، تمہارا نبی یہ فرما رہے، یہ کہہ رہے۔ آج موقع ہے چھوڑنے کا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہے، بلا آسمان پہ کوئی جا سکتا ہے؟ آج تک لوگ کہتے ہیں بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، آج تک لوگ کہتے ہیں کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ آؤ ہم تمہیں دکھائیں کہ بشر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اتنا لاؤڈ سپیکر سے پیارا ویکھیا تو ویسے اپنی زندگی کدے ویکھے میری یہ آواز جڑی کٹن ڈیا یعنی میری ہو رہی دی ہو رہی سڑک آپس سے جوڑ ہاں تواڈے تے لیا توجہ ہے۔ صدیق رضی سیدنا صدیق